یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات، تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، حالات بہت خراب ہیں۔ الگ الگ ویڈیوز جو الگ الگ جگہوں سے آ رہی ہے وہ دوں گا، اور فلسطین میں تو انتہا ہو گئی ہے ظلم و ستم کی۔ کچھ ویڈیوز اور کچھ تصویریں آئی ہیں، صحافی کوپن کے ساتھ کس قدر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کس طرح ویکسین پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز لوٹ رہے ہیں ویکسین کے نام پر، اور اس کا دام بڑھا دیا ہے، وہ خبر آ رہی ہے بھارت کے الگ الگ علاقوں سے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارہ اس وقت کہاں کام کر رہا ہے آپ لوگوں کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ آپ کی امانتیں ہم لوگ جہاں پہنچاتے ہیں وہاں کے ہر دن جو ویڈیوز مختلف بستیوں سے آتی ہیں وہ جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے جو ہے بڑی تعداد میں، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، آپ لوگوں کی جو ہے تعاون سے ہم لوگ جو ہے بستیوں کے ہر گھر میں، ہر جو اس وقت مجبور اور بے کس کے گھر میں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مختلف بستیوں کے جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، جو واقعی میں مستحق ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے، اور لگاتار جو ہے ان کے درمیان میں آپ کی امانتیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اس کو قبولیت سے نوازے، آپ کے دینے کو بھی، اور جو لوگ یہاں پر ان علاقوں میں محنت کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں کہیں پیدل چلے جاتے ہیں، پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود روزے کی حالت میں جس انداز میں محنت ہو رہی ہے، اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ جو دے رہے ہیں، جو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو دینا چاہتے تھے نہیں دے پا رہے ہیں، تمام لوگوں کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں کے لیے ہم جاری رکھیں گے ناظرین گرامی۔ بڑھتے دنوں اور بڑھتے لمحوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے مطالبے بھی بڑھ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے الگ الگ بستیاں جو ہے وہاں سے باقاعدہ لسٹ آ رہی ہے بیواؤں کی اور الگ الگ طرح کی۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے، ذرائع پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، ہم تو صرف پوسٹ مین ہیں۔ دراصل میں تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، اور وہی جو ہے کھلانے والا بھی ہے اور پلانے والا بھی ہے، ہم تو صرف اور صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کرنا کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس اپ کریں، آپ کی امانتیں ہم پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ ناظرین، آج ویکینڈ ہے، بھارت کے اکثر علاقوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو مختلف ویڈیوز نکل کر کے آ رہے ہیں وہ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں۔ دہلی کے اس شمشان کی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، ہیبت میں آ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں ناظرین گرامی، لیکن میں بچا کے آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بہت زیادہ جو ہے کہیں ہم لوگ جو ہے خوف اور دہشت میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ لیکن حکومتوں کو، اقتدار کو ان کا آئینہ دکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ اموات جو ہو رہی ہے وہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے۔ کبھی دلی کے ہاسپٹل سے خبر آتی ہے، کبھی یہ دیکھ لیجئے گا یہ میرٹھ کا ہے، اور میرٹھ سے خبر آ رہی تھی آج کہ کوئی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی آفیشیل طور پر، حکومت کے طور پر، لیکن وہاں کے شمشان گھاٹ میں دیکھیے کیسے یہاں پہ مردے جل رہے ہیں۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی موت نہیں ہوئی تو پھر یہ لاشیں کس کی جل رہی ہیں یہاں پر؟ تو یہ ساری چیزیں پوچھنا پڑتا ہے ناظرین گرامی، دکھانا پڑتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ساری چیزیں، تاکہ ریالٹی آئے لوگوں کے سامنے کہ آپ مسجد اور مندر کے نام پر جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا، آخر وہ آپ کو ترقیات کے نام پر کہیں ہاسپٹل بنا لیتے،
آپ ہی کی تو غلطی ہے, ہم لوگوں کی غلطی ہے نا. تو ہم لوگ جو ہے جیسے ہی کوئی بول دیتا ہے کہ مسلمان کے خلاف ہے تو وہ ووٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے فلاں پارٹی کو. کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمان کی پارٹی ہے, مسلمان کے چاہنے والے ہیں. اصل میں دھرم کے نام پر جب ہم ووٹ دینے لگ جاتے ہیں تو پھر ترقیات رک جاتی ہے, ہاسپٹلز کا بننا رک جاتا ہے, آکسیجن کا آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو ترقیات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو ہندو مسلم میں بانٹ کر کے, دھرم اور سماج کے نام پر بانٹ کر کے ووٹ لے لیتے ہیں, وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اور جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اس وقت جو ہے آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. اگر آپ سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کے یہاں پر ملٹی اسپیشلٹی والے اچھے ہاسپٹل ہوں, اور آپ کی جو ہے پوری طرح سے آکسیجن فراہم ہو جائے, آپ کی آئی سی یو بہترین ہو, وہاں آگ نہ لگے کسی وجہ سے, اور آپ کو آکسیجن زیادتی پر بھی جو ہے آپ کی جانیں نہ جائیں. شمشان میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ جگہ ملے. آپ حیران رہ جائیں گی, اس وقت خبر آ رہی ہے کہ شمشان گھاٹ میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بیٹے نے اپنی ماں کی لاش کو 3 دن تک اپنے گھر میں رکھا. یہ خبر آپ نے سنا ہے کہ کبھی شمشان گھاٹ میں جو ہے جگہ نہ ملی ہو لاش کو جو ہے جلانے کے لیے؟ جی ہاں, یہ خبر آئی ہے آج. میں آپ کو تفصیل سناتا ہوں اس خبر کی. یہ ایک نیوز 18 نے بھی اس کو شائع کیا ہے. دہلی کے رہنے والے نتیش کمار کو اپنی ماں کی میت کو 2 دن تک گھر میں رکھنے پر مجبور ہونا پڑا, کیونکہ دہلی میں کسی بھی شمشان گھاٹ میں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کورونا وبا نے کیا قہر مچا رکھا ہے. نتیش کمار نے والدہ کے انتقال کے 2 دن بعد جمعرات کو ان کے آخری رسومات ایک عارضی شمشان گھاٹ میں ادا کی. یعنی جو اس وقت بنایا گیا ہے یہ عارضی شمشان گھاٹ شمالی مشرقی دہلی کے علاقے سیما پوری کی شمشان گھاٹ کے ساتھ ایک پارکنگ ایریا میں بنایا گیا ہے. یعنی شمشان گھاٹ میں آپ کو جگہ نہیں تو پارکنگ ایریا. میں نے 2 یا 3 دن پہلے پرائم ٹائم میں بتایا تھا کہ کس طرح پارک کو شمشان گھاٹ بنا دیا گیا تھا, ویڈیو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. یہ دوسرا ہے. خیر, میں ادھر ان کا کہنا ہے کہ نتیش کمار کی میں ادھر سے ادھر دوڑتا رہا, لیکن ہر شمشان گھاٹ پر کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیا. کہیں لکڑیاں نہیں تھی تو کہیں کچھ اور. کمار نے بتایا کہ اس کی والدہ جو ہیلتھ ورکر تھی 10 روز پہلے کورونا متاثر ہوئی تھی, ان کو دہلی کے اسپتال میں بستر نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. تو ناظرین گرامی, یہ حالات ہیں تو بتائیے. اور ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کس طرح لوٹ رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز کس طرح لوٹ رہے ہیں. یہ انگریزی اخبار کا ٹکڑا دیکھ لیجیے اور اس کی جو ہے آپ سرخی پڑھ لیجیے, آپ کو پتہ ہو جائے گا. جس کا ترجمہ ہے کہ جو ہے دنیا میں سب سے مہنگی اگر کوئی ویکسین کووڈ کی بک رہی ہے تو انڈیا میں بک رہی ہے. دیکھ لیجئے, کوویشیلڈ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز اٹس ہائیسٹ ریٹ دی ورلڈ اوور, پوری دنیا میں. یہ ہے لوٹ کھسوٹ, یہ ہے آپ کے بھارت کے لوگوں کی انسانیت مر چکی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی, یہاں کے ڈاکٹرز کی. یہاں کے ایک طرف وہ خبریں آتی ہیں کہ آپ کی جو ہے ویکسینز چرا لی جا رہی ہیں, دوسری سے خبر آتی ہے کہ جو چرانے والے کون, کوئی اور نہیں, کوئی نرس ہے, کوئی کام کرنے والا, کوئی فارمیسی والا. اور یہاں پر ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے ویکسین کو, جس کو حکومت 150 روپے میں بیچنے کو کہی تھی, 600 روپے. یہ تو سامنے آنے والی بات ہے, لیکن پتہ نہیں لوگ بیماروں کی مجبوری کا کس قدر جو ہے فائدہ اٹھا کر کے اس کو مزید کتنے جو ہے اس میں مہنگائی میں بیچ رہے ہیں. یہ حالات ہیں. ناظرین گرامی, ظلم و ستم بھی ختم نہیں ہو رہا. آپ جانتے ہیں ایک صحافی جس کا تعلق کیرلا سے ہے, صدیق کوپن, صرف ایک رپورٹنگ کرنے کے لیے جانے کے لیے راستے میں روکا, اس کو گرفتار کیا, اس کی ضمانتیں پوری طرح سے جو ہے رد کر دی گئی. اب حال یہ ہے کہ یہ جس جیل میں بند ہے وہاں پر اس کو کووڈ پازیٹیو آ گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ظلم و ستم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر شمشان گھاٹ ہو یا قبرستان میں جو ہے آپ کو مردے تو نظر آئیں گے, ان کی تعداد میں بڑھوتری نظر آئے گی. آئیے میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ تصویر یہ دیکھ لیجئے گا. لکھنؤ کے ایک لوکل پرائیویٹ ہاسپٹل سے آ رہی, جس کا نام ہے شانتی مکند ہاسپٹل. یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے ہمارے ہاسپٹل میں چونکہ آکسیجن سپلائی نہیں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی طرح کا سپورٹ نہیں ہے, اس لیے ہم مریضوں کو نہیں لے سکتے. اگر ہر ہاسپٹل اس طرح کی جو ہے بورڈ لگا لے تو پھر یہ بیمار لوگ کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. یہ سب ناکامی ہے, سب کی سب ناکامی ہے ہاسپٹلز کی. بہرکیف ناظرین گرامی, ایک طرف یہ حال تو دوسری طرف خبر آ رہی ہے یروشلم سے, فلسطین سے. بہت ہی زیادہ ظلم و ستم بپا کر رکھا ہے یہاں پر فلسطین. یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پہ جو ہے کچھ
اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرنے کے لیے ڈیتھ فار عرب کے نام سے جو ہے احتجاج کرتے ہوئے نکل پڑے تھے۔ اس درمیان میں ان کو روکنے کے لیے یہاں کے فلسطینی مسلمان بھی جب جمع ہو گئے مسجد اقصیٰ کے قریب، تو پھر جو ہے یہاں کی ظالم یہودی اسرائیلی فوجیوں نے ان لوگوں کو جو غنڈہ گردی کر کے مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو اٹیک کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ 100 سے زائد مسلم نوجوانوں کے زخمی ہونے کی تازہ خبریں آ رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرنے کے لیے ڈیتھ فار عرب کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی شٹلرز جو غاصب ہو چکے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کرتے، لیکن پولیس، یہاں کی فوج، یہاں کی ظالم یہ دہشت گرد جو فوج کی وردی میں ملبوس ہیں، انہوں نے فلسطینیوں کو نہ صرف گرفتار کیا، ان پر جو ہے آنسو گیس کی گولے سے زخمی بھی کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، عرب کو موت کے نام پر، عربوں کو صرف موت کے نام پر نعرہ لگانے والے ظالم یہودیوں کے گود میں کون بیٹھ رہا ہے معلوم ہے؟ خود عرب ممالک۔ یہ لوگ اپنی زمین پر عربوں کو موت کے لیے چلاتے ہیں، اعلان جو ہے پوری طرح سے اعلان کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ عربوں کو صرف موت دی جائے، اور ہمارے عرب ممالک والے یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر کے سونا چاہتے ہیں۔ یہ حقائق ہے، یہ آج کل کی تصویریں کل شام سے وائرل ہو رہی یہ تصاویر ہے ناظرین گرامی جو اس وقت میں آپ لوگوں کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی ٹینکوں نے زیر محاصرہ غزہ کے پٹے پر حماس کے بعض ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بھی جنوبی شہر رفح کے مشرق میں واقع مطار کے زرعی میدانوں میں 2 فضائی حملے کیے۔ جنگی طیاروں نے غزہ کی شمالی مشرقی علاقہ جبل الریس کے اہداف پر کم از کم 2 راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن لگاتار اس وقت جو ہے غزہ کے پٹی پر ظالم اسرائیلیوں کا لگاتار جو ہے حملہ جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یروشلم میں رمضان میں اس طرح کی ظلم و ستم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ درجنوں فلسطینی اس وقت زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 20 اسرائیلی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان ہنگاموں کا آغاز اسرائیلی حکام کی طرف سے اختیار کے حوالے سے عائد کردہ پابندیوں کے بعد ہوا تھا۔ یروشلم میں مسلمان، عیسائی، یہودی آباد ہیں، موجودہ جھڑپوں کا مرکز بھی یہی شہر بنا۔ گزشتہ 10 روز سے تقریباً ہر رات اسرائیلی سیکورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب یہاں کے غاصب گنڈے دہشت گرد اسرائیلی بھی پوری طرح سے آ رہے ہیں، جو غصب کرے ہوئے ہیں وہ بھی آ کر کے جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرنے کی بات کرتے ہیں، الگ الگ جو ہے احتجاجات کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرتے ہیں، نماز کو جانے والے نمازیوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے بیچ میں رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ناظرین گرامی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی آواز نکالنے کو تیار نہیں، پورا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے مسجد حرام میں متعدی امراض کی روک تھام کے لیے ہوا کو صاف رکھنے کا جدید ترین نظام لایا گیا ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس کووڈ-19 جیسی وبائی مرض کے تناظر میں مملکت سعودی عرب نے رواں سال رمضان کے سیزن کے دوران حرمین شریفین میں تمام احتیاطی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے کی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، تاکہ معتمرین کرام، نمازیوں، زائرین اور عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مساجد میں ماحول کو مناسب انداز میں گرم رکھنے اور ہوادار رکھنے، ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشننگ احتیاطی تدابیر کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ مساجد میں درجہ حرارت کو آرام دہ سطح پر برقرار رکھنا اور حرمین کے اندر ہوا کی صفائی کو یقینی بنایا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی انفیکشن کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے اور اس پر قابو پانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس لیے الگ الگ طرح کے جو ہے اس وقت نظامات یہاں پر متعارف کیے جا رہے ہیں، تاکہ تمام طرح کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو فرانس لے چلوں۔ فرانسیسی خاتون پولیس اہلکار پر اس وقت چاقو سے حملہ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، فرانس میں کل جمعہ کی شام ایک مسلح شخص نے چاقو گھونپ کر ایک خاتون فلسطینی پولیس اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری جانب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور رامبویا پولیس سینٹر میں داخل ہوا، ایک خاتون اہلکار پر چاقو کے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بعد ازاں خاتون پولیس اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ پولیس اہلکاروں نے چاقو سے مسلح حملہ آور کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا۔ ملزم کی شناخت ایک تونسی باشندے کے طور پر کی گئی ہے، جس کی عمر 36 سال ہے، تاہم اس کی مزید تفصیل سامنے نہیں آئی۔ پولیس نے اس واقعے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ملزم قانونی طور پر فرانس میں مقیم تھا۔ پولیس اہلکار کی قتل کے واقعے کے بعد فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے واقعات پیرس کی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ متاثر نہیں ہوگی۔ ان کا ماننا تھا کہ فرانس جو ہے دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے
نہیں ٹیکے گا۔ بھائی ناظرین گرامی، تیونس سے اس نوجوان کا تعلق ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ فرانس میں اس وقت پہلے سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ چاہے ذاتی ہو، اس کے مقاصد کچھ اور ہو، لیکن اس کو کسی اور ہی نہج سے، کسی اور ہی نظریے سے دیکھنے کی کوشش ہوتی ہیں، بالخصوص فرانس میں۔ ناظرین آئیے میں آپ کو امریکہ لے چلوں، اور ایک نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ خلیج میں اپنے 2 B-52 بمبار طیارے بھیج رہا ہے۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے جنگی ماحول کا بہانہ بناتے ہوئے امریکہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں پوری طرح سے مضبوطی بنا رہا ہے، لیکن یہ عربوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے تحفظ کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے نئے نئے طیارے، جنگی طیارے یہاں پر بھیج رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنے جنگی بحری بیڑوں کو یہاں پر بھیج دیتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ B-52 اس آپریشن کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئزن ہاور طیارہ بردار جہاز افغانستان سے فوجیوں کے انخلا میں مدد کے لیے وہاں موجود رہے گا۔ ایسوسی پریس نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز افغانستان سے انخلا کے دوران امریکی افواج کے تحفظ کے کام کی قیادت کرے گا۔ نجی ذرائع نے واشنگٹن میں مختلف ذرائع کو یہ بتایا ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اضافی امریکی افواج مرکزی علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں سے انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے فوج، تو اس کو یہاں پر مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کی حدود میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کنیکشن ہے، کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ تو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے تبصرہ کیا، بہانے چاہیے مشرق وسطیٰ میں میدان بنانے کے لیے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔